ویلکم بیک ٹو نیو پاکستان۔ اب ہم ایک انتہائی اہم اور حساس موضوع پر گفتگو کرنے جا رہے ہیں جو کہ ہماری روزمرہ زندگی کا حصہ بنتا جا رہا ہے۔ معلومات کا یہ دور جہاں ہر کوئی اپنے خیالات کا اظہار سوشل میڈیا کے ذریعے کر رہا ہے، وہاں حقیقت اور جھوٹ کے درمیان فرق قائم رکھنا ایک چیلنج بن چکا ہے۔ فیک نیوز یا جعلی معلومات ایک ایسا مسئلہ ہے جو کہ صرف فرد واحد یا کسی ایک ملک تک محدود نہیں ہے، بلکہ یہ پوری دنیا میں پھیل رہا ہے۔ یہ نہ صرف سچائی کو مسخ کرتا ہے بلکہ عوامی رائے اور سیاسی حالات پر بھی گہرے اثرات مرتب کرتا ہے۔ آج کے دور میں جہاں ٹیکنالوجی نے ہمیں معلومات تک فوری رسائی فراہم کی ہے، وہیں اس نے جھوٹ اور پروپیگنڈے کے لیے بھی ایک پلیٹ فارم مہیا کر دیا ہے۔ سوشل میڈیا پر وائرل ہونے والی فیک نیوز کبھی کبھی اتنی سنجیدہ ہوتی ہیں کہ عوامی احتجاجات، سیاسی بحران، یہاں تک کہ ہائبرڈ جنگوں کا سبب بھی بن سکتی ہیں۔ ہمارے معاشرے میں مختلف شعبوں سے تعلق رکھنے والے افراد فیک نیوز کا شکار ہو رہے ہیں، جس کے نتیجے میں ایک غیر محفوظ اور خوفزدہ ماحول پیدا ہو رہا ہے۔ آج ہم اس اہم موضوع پر بات کریں گے اور ہمارے ساتھ موجود ہیں سماجی تجزیہ کار ڈاکٹر عارف صدیقی صاحب نے ہمیں جوائن کیا ہے۔ ڈاکٹر صاحب بہت شکریہ آپ کے وقت کے لیے ہمیں شو میں جوائن کرنے کے لیے۔ ہم جاننا یہ چاہتے ہیں کہ فیک نیوز کس طرح سے پھیلتی ہے، کیا اس کا ایک میکانزم ہوتا ہے، بنیادی وجوہات کیا ہیں اس کی اور اس کے خطرات کیا ہیں؟ دیکھیے بھی آپ نے ہائبرڈ وارفیئر کا ذکر کیا، تو ایکچولی ہم اس وقت حالت جنگ میں ہیں، اور حالت جنگ میں دشمن نے کچھ عرصہ پہلے یہ فیصلہ کیا کہ میدان جنگ بدل دیا جائے۔ زمین پہ جنگ لڑ کے دیکھ لی، پانیوں میں جنگ لڑ کے دیکھ لی، ہواؤں میں جنگ لڑ کے دیکھ لی، سیٹلائٹ وار بھی کر کے دیکھ لی۔ انہوں نے دیکھا کہ انہیں مکمل طور پر طاقت و تاراج نہیں کیا جا سکتا۔ اب دشمن نے سوچا کہ میدان جنگ بدلا جائے، اور فیصلہ کیا گیا کہ اب نوجوان نسل کے اور عورتوں کے قلب و ذہن میدان جنگ ہوں گے۔ اس کے لیے ہائبرڈ وارفیئر کا بھی ایک اگلا ورژن نکالا گیا جس سے وہ خود کہتے ہیں ڈرٹی وارفیئر، یا اگر پولائٹ ٹرم یوز کریں تو سائیکولوجیکل وارفیئر، پر ایکچولی یہ ٹرم ہے ڈرٹی وارفیئر، کہ لوگوں کے ذہنوں کو اتنا آلودہ کر دیا جائے کہ وہ ان کے رول ماڈلز، ان کے ریاستی ادارے، ریاستی تحفظ کے ادارے، ان کے لیڈرز، ان کے مذہبی قائدین، سب کو اتنا متنازع بنا دیا جائے، حتیٰ کہ آپ کے جو محرمات رشتے ہیں، چاچا، ماما، تایا، ابا، ان لوگوں کو بھی اتنا متنازع اور مشکوک بنا دیا جائے کہ آپ کی فیملی ٹوٹل ٹوٹ پھوٹ کا شکار ہو جائے۔ اب جب آپ کا معاشرہ انتشار کی اس سطح پر پہنچ جائے گا تو دشمن کو حملہ کرنے کی کیا ضرورت پڑے گی؟ بالکل ایسی۔ تو اس ساری فلسفی کے مطابق یہ جنگ لڑی جاتی ہے، اور اس کا آغاز کہاں سے ہوا یہ تو بہت پرانا چل رہا ہوگا، لیکن جدید دور میں اگر دیکھیں تو ہٹلر کا وزیر جھوٹ تھا، وہ اسے انفارمیشن منسٹر کہتا تھا، میں اسے وزیر جھوٹ کہتا ہوں، تو وہ وزیر جھوٹ کا نام تھا گوئبلز۔ آپ نے میڈیا میں کی تھیوری پڑھی ہوگی گوئبلز کی، تو اس کا فلسفہ یہ تھا کہ جھوٹ اتنا بڑا اور اتنے تواتر سے بولا جائے کہ لوگ حیرانی کے عالم میں یقین کر لیں کہ اتنی بڑی کی بات جھوٹی نہیں کر سکتی، اتنی بڑی بات یہ جھوٹ کیسے ہو سکتی ہے۔ تو وہ گوئبل کا فلسفہ آپ کو اپنے سوشل میڈیا میں بھی نظر آتا ہوگا، اور کسی کسی جگہ پر جو دوسرا الیکٹرانک یا پرنٹ پیڈ میڈیا ہے جہاں پہ پیسے دے کے چیزیں چل سکتی ہیں، وہاں پہ بھی آپ کو نظر آتا ہوگا کہ گوئبلز کا فلسفہ پوری طاقت کے ساتھ وہاں پر اپلائی ہو رہا ہے۔ ٹھیک ہے، اچھا فیک نیوز کے پھیلنے کی بنیادی وجوہات پھر آپ سمجھتے ہیں پھر یہی ہیں کہ ہمارے معاشرے کو تباہ کرنے کی کوشش کی جا رہی ہے، اور اس میں پھر جو ہمارے اپنے لوگ ہیں وہ انٹینشنلی یا ان انٹینشنلی اس کا پارٹ بن رہے ہیں، اور اس کی وجوہات صرف یہی ہیں کہ باہر سے ہمیں ڈالرز آئیں گے۔ اچھا، اس جنگ میں جن لوگوں کو استعمال کیا جاتا ہے عام طور پر ہم انفلوئنسرز کہتے ہیں، جی، اور عام دوسرے لوگ جو ہیں پرانے زمانے کے وہ انہیں دانشور کہتے ہیں۔ اچھا، وہ دانشور کو میں دہشت گرد کے وزن پر دانش گرد کہا کرتا ہوں، کہ ہمارے ہاں ایسے دانش گرد ہیں جو اپنی پروفائلنگ کی وجہ سے، اپنی سکرین ویلیو کی وجہ سے، یا جس ادارے میں وہ کام کرتے ہیں اس ادارے کی ساکھ کو استعمال کرتے ہوئے لوگوں کے ذہنوں پر اثر انداز ہو سکتے ہیں۔ میڈیا کے کئی ایسے چینلز ہیں جو رپورٹنگ نہیں کرتے، اینگلنگ کرتے ہیں، ایک خاص طرح سے خبر کو خاص انداز میں پہنچاتے ہیں تاکہ خاص نتیجہ لیا جا سکے۔ تو یہ سارا کے سارا اگر الگورتھم دیکھیں آپ سوشل میڈیا کا، دیکھیں یہ دشمن کی بچھائی ہوئی بساط ہے، اس کے اصول و ضوابط اس کے ہیں۔ آپ سب تجربہ کر لیں، جتنے بھی سوشل میڈیا پلیٹ فارمز ہیں ان کا الگورتھم پاکستان میں خاص طور پہ انتشار کو، صوبائیت کو، لسانیت کو، فرقہ واریت کو پروموٹ کرتا ہے۔ اگر آپ یکجہتی کی بات کریں، اتحاد کی بات کریں، ایک قوم ہونے کی بات کریں، ایک امبریلا کے نیچے کام کرنے کی بات کریں، آپ کی ویڈیو کے ویوز چند سو بھی نہیں ہوں گے۔ لیکن اگر آپ کسی کے اوپر کیچڑ اچھالیں، انتشار کی بات کریں، صوبوں کا آپس میں لڑانے کی بات کریں، لسانیت کی بات کریں، ابھی جو واقعہ ہوا اسے آپ دیکھ لیں، اس کے اوپر آپ دیکھیں کہ وہ الگورتھم کس طریقے سے کوئک ریسپانس کرتا ہے جیسے اس کے پیچھے کوئی جناتی طاقت ہے۔ تو وجہ یہی ہے کہ دشمن کی بچھائی ہوئی بساط، اور یہی وجوہات ہیں، سوری میں آپ کو انٹرپٹ کروں ڈاکٹر صاحب، کہ یہی وجوہات ہیں کہ جو لوگ اچھا کانٹینٹ بنا رہے ہیں،
جو فلسطین کی بات کرتے ہیں, جو کشمیر کی بات کرتے ہیں, جو ایسے موضوعات پر بات کرتے ہیں جو کہ یقینی طور پر جس سے بات ہونی چاہیے وہ ان کو بین کر دیا جاتا ہے. میرے چینل سارے بند ہیں 7 اکتوبر سے, اسی لیے یہی ہو رہا ہے کہ میں نے غزہ پہ بات بلند کی, کشمیر کی بات بلند کی. تو جب آپ ایسی بات کرتے ہیں جو انٹرنیشنل اسٹیبلشمنٹ کے مفادات کے خلاف ہو تو ڈیفینیٹلی وہ انہیں قبول نہیں کرتے. یہاں پر سیٹ کر دیا گیا ہے. یس, اور اب ہم کیا کر رہے ہیں, ہم ان کی بسائی ہوئی بساط کے اوپر اپنی جنگ لڑنے کی کوشش کر رہے ہیں. بساط ان کی ہے, اس کے اصول و ضوابط ان کے ہیں. اب اس میں بچ بچا کر جتنے آپ قدم آگے بڑھا سکتے ہیں بڑھا لیتے ہیں اور سمجھتے ہیں کہ میں نے بڑا کام کیا, مگر ایکچولی ڈائریکٹلی یا انڈائریکٹلی آپ کسی نہ کسی طرح سے ان کے ایجنڈے کو پروموٹ کر رہے ہو. تو ڈاکٹر صاحب اس طرح تو پھر اس سیگمنٹ کے ویوز بھی نہیں آئیں گے, کیونکہ ہم بھی درست بات کر رہے ہیں. جو درست بات کریں گے, دیکھیں حق بات کرنے والے ہمیشہ کم ہوتے ہیں اور ان کی بات کو لوگ قبول ہی نہیں کرتے. وہ کہیں گے اتنی بڑی ہائپ کریٹ ہوئی ہے, لوگ کہہ رہے ہیں کہ یہ خبر ٹھیک ہے, یہ خبر ٹھیک ہے, یہ خبر ٹھیک ہے. اب یہ 2 آدمی یہاں پہ بیٹھ کے کہہ رہے ہیں کہ نہیں اس کی تصدیق ہونی چاہیے تھی, یہ نیوز فیک ہے, جنریٹ کہاں سے ہوئی, سورسز کہاں پہ تھے. اب ہم یہ بات کر رہے ہیں تو کل کو کہیں گے انہوں نے پیسے لے لیے تھے. بالکل ایسی یہ ایک پیڈ پروگرام تھا, یہ بھی تو اس کے اوپر آئے گا. لوگوں کا ذہن ایسے بنا دیا گیا ہے کہ اگر آپ انہیں کوئی پازیٹیو بات کہیں, سچی بات کہیں, تو جھوٹ کا غلبہ اتنا ہو چکا ہے. ہم جس حالت میں اسے کہتے ہیں دجل, فریب اور دھوکہ, ہم دجل, فریب اور دھوکے کی زندگی میں اس وقت جی رہے ہیں. ہمیں جو دکھایا جا رہا ہے ایکچولی وہ نہیں ہے, اس کے پیچھے کچھ اور ہے. لیکن ڈاکٹر صاحب آپ کیا سمجھتے ہیں, ہم تمام لوگوں کے مائنڈ سیٹ کے ساتھ ہوا کیا ہے؟ ہمیں چیز کنٹروورشلی پسند آتی ہے, ہمیں چیز وہی پسند آتی ہے جس میں ہم کہہ لیں کسی کو برا کہا جا رہا ہے, کسی کی امیج خراب کی جا رہی ہے. اسی تھم نیل پر رک کر ہم اس ویڈیو کو دیکھتے ہیں جہاں پر کوئی سنسنی پھیلانے کی کوشش کی جاتی ہے, کوئی اچھا ٹاپک, کوئی اچھی چیز, اس ویڈیو کو ہم 10 سیکنڈ سے زیادہ نہیں دیکھتے. ایگزیکٹلی جب آپ لوگوں نے میس کمیونیکیشن پڑھی ہوگی یہاں آنے کے لیے تو آپ کو یلو جرنلزم اور سنسنی خیز خبریں اور ان کا تمام طریقہ کار بتایا گیا ہوگا کہ یہ زرد صحافت ہے اور یہ انتہائی نچلے درجے کے صحافی کرتے ہیں. لیکن اب کیا ہوا کہ خاص طور پر جب سوشل میڈیا کا پلیٹ فارم سب کے سامنے آیا تو وہ بندر کے ہاتھ میں وہ ماچس لگ گئی. بالکل, جس کے پاس موبائل ہے, جس کے پاس کیمرہ ہے, وہ سمجھتا ہے کہ دنیا کا سب سے بڑا مفکر, دنیا کا سب سے بڑا دانشور, دنیا کا سب سے بڑا مذہبی رہنما بھی میں ہی ہوں. میری رائے جو ہے وہ حتمی ہے. وہ اپنی رائے کو حقیقت ثابتہ کہہ کر جب پیش کرتے ہیں تو پھر دوسرا, اچھا وہ چونکہ میچور نہیں ہوتے, ان کا وہ سائیکل گرومنگ کا مکمل نہیں ہوا ہوتا, تو وہ دوسرے کے نقطہ نظر سے اختلاف بھی ایسے کرتے ہیں کہ تو بکواس کر رہا ہے. بھئی اب یہ کہہ سکتے ہیں کہ مجھے اس کے نقطہ نظر سے اختلاف ہے, میرا نقطہ نظر اس سے مختلف ہے, میری رائے ڈیفرنٹ ہے. مگر آپ ان لوگوں کا اگر آپ سلیکشن آف دیکھیں تو آپ کو شرم آئے گی کیا یہ لوگ پاکستانی معاشرے سے تعلق رکھتے ہیں. وجہ یہی ہے کہ آپ نے ڈرائیونگ کا تو لائسنس دے دیا, ڈرائیونگ کا لائسنس ہے, گن کا لائسنس ہے, لیکن ڈرائیونگ سے اور گن سے یقین مانیے اتنے بندے نہیں مارے جا سکتے, اتنے بندے بھی نہیں مارے جا سکتے جتنے مائک اور کیمرے سے مارے جا سکتے ہیں. یہ تو دیکھیں نا, ملینز اور بلینز تک آپ کا جو ڈیٹا ہے وہ ان تک پہنچ رہا ہے, انفارمیشن جو آپ ان تک پہنچا رہے ہیں. دوسری طرف جس سے آپ نے ہی کہا کہ تمام لوگ مفکر بنتے ہیں, دین پر بڑی بات کرنے کی کوشش کرتے ہیں, دانشور بڑے اچھے بنتے ہیں, اس کے بعد دکھاتے ہیں اپنی فیملیز کو ناچتے ہوئے بھی, ماؤں کو, بہنوں کو. تو یہ کس طرف معاشرہ جا رہا ہے؟ روشن خیال ہے نا, وہ اپنے آپ کو بتانا چاہتے ہیں لیکن کچھ بیلنس ہی کر لیں, یا دین کی بات نہ کریں یا وہ نہ کریں. وہ کہتے ہیں کہ یہ روشن خیال دین ہے ہمارا. اس کے لیے دیکھیں جس طرح برائبری جو ہے اس کی کئی قسمیں ہیں. آج برائبری کی ایک قسم مونیٹائزیشن کی منی بھی ہے, جو آپ نے اگر فلسطین یا غزہ کے حوالے سے بات کی, ادھر کیوں نہیں پروموٹ ہوتے کہ لوگ بولتے بھی نہیں ہیں. ایک تو اکاؤنٹ بند ہو جاتے ہیں بولنے والوں کے, دوسری وجہ یہ ہے کہ مونیٹائزیشن کی شکل میں ان یوٹیوبرز کو یا سوشل میڈیا انفلوئنسرز کو جو بھاری رقم ملتی ہے وہ برائبری کی ایک قسم ہے کہ اگر آپ اس معاملے میں چپ رہو یا ہمارے حق میں بولو تو تمہیں یہ رقم ملتی رہے گی, اگر تم ہمارے خلاف بولو گے تو پوری کی پوری مارکیٹ انڈیا تمہارے ہاتھ سے نکل جائے گا, گلف تمہارے ہاتھ سے نکل جائے گا, فلانی جگہ سے پیسے آنے بند ہو جائیں گے, تمہارا اکاؤنٹ بند ہو جائے گا, تمہاری روزی روٹی اس پہ ہمارا قبضہ ہے تو ہم اسے روک دیں گے. تو یہ اس طریقے سے انہیں برائب کیا جا رہا ہے کہ اس برائبری میں آ کے جب آپ ایک غلط قدم اٹھا لیتے ہیں تو پھر آپ اپنی گھر کی عورتوں کو بھی دکھاتے ہیں, پھر آپ گھر کے بیڈ روم میں بھی کیمرہ لے جاتے ہیں, پھر آپ اپنے باپ کو زنانہ کپڑے پہنا کے بھی میدان میں لے آتے ہیں. کیوں؟ کیونکہ آپ کا دین, آپ کا ایمان اس کے بعد صرف اور صرف پیسہ بن جاتا ہے. ٹھیک ہے, تو اب یہ ان فیک نیوز سے بچنا کس طرح سے ہے؟ وہ کون سے ایسے اقدامات ہیں؟ حکومت نے کوشش تو کر لی, لیکن اس کوشش میں کیا ہوا کہ ہماری جو معیشت ہے وہ خراب ہونے لگ گئی. وہ تمام بچے جو کہ پرائیویٹلی کام کر رہے تھے, جن کو لیپ ٹاپ تو اس حکومت نے یا پچھلی حکومت نے دے دیے تھے, اب ان لیپ ٹاپ میں انٹرنیٹ اس کے لیے استعمال ہو رہے ہیں وہ. اچھا, ایک تو قرآن پاک کو سب سے پہلے لے لیں کیونکہ حتمی اور آخری دلیل تو وہی ہے. قرآن پاک میں ہے کہ اے مومنو جب کوئی فاسق تمہارے پاس کوئی خبر لے کر آیا کرے تو اس پر اندھا دھند ایمان نہ لے آیا کرو, بغیر تصدیق کے اس بات کو آگے بیان نہ کیا کرو کہ تمہاری بیان کی بات
دوسروں کے لیے اور بعد میں تمہارے لیے دل آزاری کا اور شرمندگی کا موجب پکڑ کا باعث بھی بنے گی. یس پکڑ کا باعث بھی بنے گی. تو پہلی بات تو یہ ہے کہ قرآن پاک بڑی بنیادی باتیں بتاتا ہے جن کے بغیر گزارا نہیں ہے. تو خبروں کو پھیلانا, خبروں کو پرسیو کرنا, خبروں کو سمجھنا, انہیں اپنی اینگلنگ دینا, اس بارے میں پہلے آپ قرآن پاک کا ورژن دیکھ لیں کہ ایز اے مسلم قرآن پاک آپ سے کیا ایکسپیکٹ کرتا ہے کہ آپ کو کیسا ہونا چاہیے. دس از نمبر 1. اس کے بعد جو بے شمار لوگ سڑکوں پر آئے ہوئے ہیں, پہلے بھی کئی دفعہ آتے ہیں, بعد میں پتہ لگتا ہے خبر غلط تھی. اس بات کو ذہن میں رکھیے کہ آپ جس آدمی کو یا جس شخص کو مظلوم سمجھ کے نکلے ہیں, اس کی مظلومیت کا دفاع کرنے کے لیے آپ نے اور کتنے لوگوں کو مظلوم بنا دیا, کتنے لوگوں کے نقصانات آپ نے کر دیے. آپ کو یاد ہوگا کہ تقریباً شاید 15-20 سال ہو گئے, یوٹیوب پاکستان میں کئی سال کے لیے بند ہو گئی تھی. ایک فلم بنی تھی انوسینس آف مسلمس پروفیٹ صلی اللہ علیہ وسلم کے خلاف. تو اس کے نتیجے میں بہت زیادہ وائلیشنز ہوئی. پاکستان میں 19 بندے مارے گئے اور اربوں روپے کا نقصان ہوا. پھر یوٹیوب کو بند کر دیا گیا. اس ساری صورتحال پہ ایک انڈین کالمسٹ نے تبصرہ کیا کہ پاکستان کو تباہ کرنے کے لیے ایٹم بم کی ضرورت نہیں ہے, 28 منٹ کی ایک مووی کافی ہے, وہ اپنے آپ کو خود ہی تباہ برباد کر لیں گے. تو آپ اس چیز کو سمجھیے کہ اپنے گھروں کو تباہ کر رہے ہیں, اپنے شہروں کو تباہ کر رہے ہیں, اپنے ملک کو تباہ کر رہے ہیں, اپنی آخرت کو تباہ کر رہے ہیں. اللہ رب العزت نے آپ کو سمجھنے کی, سوچنے کی, درست اور غلط میں تمیز کرنے کی صلاحیت دی ہے. آپ اسے استعمال میں لے کے آئیں, اور اگر آپ اس بارے میں نہیں جانتے تو پھر خاموش رہیں. ٹھیک ہے, بہت شکریہ سماجی تجزیہ ڈاکٹر عارف صدیقی صاحب ہمارے ساتھ ان کانورسیشن تھے. ناظرین, پروگرام کا وقت ختم ہوا ہے. انشاءاللہ کل پھر آپ سے ملاقات کریں گے. اپنا بہت سارا خیال رکھیے, اجازت دیجیے, اللہ حافظ.